جی مشاہد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سینٹ اپنا وزیر صاحب جو ہیں اپنے ایویشن کے، انہوں نے بات اپنی کر لی ہے. میں اپنی بات اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں، یا ہر بات پہ بلیم گیم نہیں آنا چاہیے فلانی حکومت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی قصور ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اس وقت منسٹر بنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر چڑھائی کرتے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. انصاف کی بات کرنی چاہیے، لیکن میں ادھر سے بھی توقع چاہتا ہوں کہ انصاف ہی کی بات ہو، ورنہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، ساری زندگی نہیں حل ہوگا. کیونکہ ہم اصل مسئلے پہ جائیں گے نہیں، ہم کہہ دیں گے یہ ہوگا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا. مسئلہ انہوں نے کہا جس سے میں نے ابھی اتفاق نہیں کیا کہ جی یونین لگا دی تھی، یہ جھوٹ بولتے ہیں. یونینوں کے پاس کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور نہیں رہی، اگر رہی ہے تو مجھے بتا دیں آپ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین صرف سی بی اے کو اجازت دیتا ہے بارگیننگ کی، وہ تنخواہوں پہ بات کر سکتے ہیں. اس مینجمنٹ نے اور آج کی بھی مینجمنٹ نے، اب تو جا کے اسے سروسز ایکٹ لگا ہے، انہوں نے یعنی کہ ایسوسیشنز کو اجازت دی، ان سے بارگیننگ کرتے رہے. کیوں کرتے رہے بھائی؟ پاکستان کا آئین تو اجازت نہیں دیتا ان کو. آپ نے کیسے کیا؟ مگر کرتے خود ہیں، ڈال دیں گے یونین پہ. یونین جو ہے، یونین کا تو الٹا ٹانگا ہوا ہے ہر دور میں. لیکن ہوتا ہی ہے، میں آپ کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں وزیر صاحب کو، کہ جب مینجمنٹ گڑبڑ کرتی، میں نے اس مینجمنٹ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن اس سے چپ کر جاتے ہیں. وہ سارا یونین پہ. اچھا اگر یونین اتنی بری ہے تو انصاف یونین کیوں بنائی ہوئی ہے وہاں پہ؟ اس کا مجھے جواب دینا بھائی. اگر یونین ٹھیک نہیں ہے تو تحریک انصاف کی یونین نہیں ہونی چاہیے وہاں پہ. ان سے تو یہ ملتا ہے. میں اس بات کے حق میں ہوں، بننی چاہیے یونین، کیونکہ آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے. ایسوسیشن کو بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے، لیکن انہوں نے بارگیننگ کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے بارگیننگ کر کے ایگریمنٹس کیے ہوئے. اچھا وہ ڈالتا ہے یونین پہ. بھائی 6 ایسوسیشنیں ہیں، ان سے ایگریمنٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں، ڈال دیا آپ نے سارا یونین پہ، اور ایک آدمی 35 کروڑ روپے کھا کے بھاگا ہوا. اس موجودہ کو بھی پتا، میں نے بتایا، نہیں کرتے ایکشن اس کے خلاف. اپنا آدمی ہے. اس حکومت کا، میں پائلٹ کی بات آپ کو بتاتا ہوں. ایک بہت بڑا کرکٹر ہے، اس کا سگا بھائی، اس کا جعلی سرٹیفکیٹ تھا، آپ کے نوٹس میں ہوگا، اس کا لسٹ میں نام بھی ہے. اس وہ جا کے ملا ہے کہ اہم ترین شخص ہے، اس نے نہیں اس کو نکلنے دیا. اور ابھی بھی جو لسٹ میں نام ہے، اگر لسٹ نکال کے دیکھیں، اس میں سیاہی سے ایسی لگائی اس کا نام نہیں پڑھ سکتے جب تک اس کو زوم نہ کر لیں آپ. اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ کو نہیں میں زیادہ اس لیے میں اس کو سمجھتا ہوں نا، میں تھوڑا سا اسے سمجھا دوں. مسائل حل کرنے میں مثلا ان کا جی جہاز چلا گیا، لے گیا جہاز، میں جو چیز ہوئی ہے، لیکن انہیں فردر نہیں بتایا گیا کہ وہ جہاز گراؤنڈ ہو چکا تھا، اس جہاز کو بیچ دیا گیا تھا، اس جہاز میں ایک شوٹنگ ہوئی تھی، اس میں تھوڑی سی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے. ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے نا، تو اس ایف آئی اے کو بولے نا، پکڑ لیں لوگوں کو. مطلب پوائنٹ اسکور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا، آپ کو اس کا حاصل وصول ہی کچھ نہیں ہے. ایک گراؤنڈڈ جہاز تھا، وہ چلا گیا. اگر غلط طریقے سے گیا تو جو غلط طریقہ اختیار کیا گیا اس کو آپ پکڑ لیں. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس حکومت نے بھی تو لوگوں کو نکالا ہے نا پی آئی اے سے. اس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بڑی بات ہوئی، اس پہ یونینیمس اسٹینڈنگ کمیٹی نے کچھ لکھ کے بھیجا. اس میں کہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی جعلی سرٹیفکیٹ والوں کو رکھ لیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے پھرتے ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی جو ریکمنڈیشن گئی، اور جس نے ریکمنڈیشن دی وہ بھی اس میں بات کرتے پھرتے ہیں. اچھا اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ، یہ وزیر صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے، جو نکلے ہیں ضرور نکالیں، لیکن اگر ویسے ہی کچھ پی آئی اے میں نے نام بتایا، ان کی لسٹ بتائیے، نہیں نکالا انہیں کرونی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور پھر
میں نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کریں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سسپینڈ کر، سسپینشن کوئی سزا نہیں ہوتی، سسپینشن بہت ہوتی رہی ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا، آپ کے سامنے بھی کہا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی کہا کہ جن افسروں نے ان کی ڈگریاں چیک کی تھی ان کے خلاف کوئی، اچھا وہ اگر گڑبڑ ہوتی ہے پیسے لے کے ہوتی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے بھی علم ہے، اچھا وہ پیسے بھی لے لیے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ آئے ان کے ساتھ سے بھی پیسے لیتے رہے، ان کے خلاف آج تک کوئی ایکشن نہیں۔ یہی حال سول ایویشن کا پائلٹ کو لائسنس دیا نا انہوں نے، میرے بھی نوٹس میں ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن بھائی آپ نے اٹھا کے پائلٹوں کو تو ٹھیک ہے کر دیا، کس کمیٹی نے، کس کمیشن نے فیصلہ کیا ہے؟ جنہوں نے لائسنس دیا انہوں نے کیا دیا؟ اس کو ویریفائی تو کریں نا، کہیں سے ویٹ تو کریں نا، جس کا جو جی اچھا ہے بیان دے رہا ہے، سیکرٹری صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں، وزیر صاحب کچھ بیان، میں نے پہلے بھی کہا اور یہ اخباروں میں چھپ چکا ہے، یہ ایک دوسرے سے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، ایک بہت بڑا اسکیم ہوا تھا کچھ سال پہلے پاکستان میں، جعلی ڈگریوں کا، ایگزیکٹ کمپنی نے کیا تھا، ٹھیک ہے، پوری دنیا کو انہوں نے جعلی ڈگریاں تقسیم کر دی، جس پر بہت سارے لوگوں کے انٹرویو، انگریزوں کے، عربیوں کے، پتہ نہیں کس کس کے آئے، یا ہم نے اپنے ٹی وی پہ سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ مجھے ذرا ایک بات بتائیں، میں منسٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی، کہ اتنا بڑا اسکیم، ہزاروں لوگوں کو جعلی ڈگریاں دے دی گئیں، انہوں نے انٹرویو دیے، دنیا کے کسی ملک کے وزیر یا وزیر اعظم نے یہ نہیں کہا جو انہوں نے کہا۔ اچھا جو انہوں نے کہا اگلے دن وزیر اعظم نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیکرٹری آپ کا کچھ کہہ رہا ہے، سول ایویشن کچھ کہہ رہی ہے، پی آئی اے کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ پوائنٹ اسکورنگ ہے، اب بس کر دو، فٹافٹ پریس کانفرنس کر دو، بیان دے دو، یہ دے دو اور گھر جا کے سو جاؤ۔ ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ کوئی بات بھی تھی تو بھائی پہلے لوگوں کو اکٹھا کرتے، باتوں کو سمجھتے، پھر اس میں یہ دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے کس میں نہیں ہے۔ اب صرف یورپ میں 33 ارب کا ریونیو لاس ہے جناب چیئرمین، برطانیہ کا مجھے نہیں پتا، وہ اس سے بھی زیادہ ہوگا، امریکہ کا اس سے کم ہوگا، باقی اور بہت ساری ایئر لائنوں میں آپ جا بھی نہیں رہے، کووڈ ہے وہ ایک علیحدہ سے سلسلہ ہے۔ تو اگر اس بات کو غور کر لیا جاتا، اور پی آئی اے نے جو کمپلائنس نہیں کیا جس کی بات رضا ربانی صاحب نے کی ایئر سیفٹی پہ، اس کو پہلے ایڈریس کیا جاتا تو انہیں تو خوار ہونے کی ضرورت نہیں تھی نا، یہ تو خود خوار ہو رہے ہیں صرف اس چکر میں کہ جی واضح ہو جائے کہ واضح نہیں ہوئی نا آپ کی، آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ایئر لائن۔ اب یہ مجھے ذرا کھڑی کر کے دکھائیے گا جو کچھ ایئر لائن کے ساتھ کر دیا ہے۔ آپ ایک جہاز کو روتے ہیں، آپ نے پورے جہاز کو، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% لوگوں کو نکالیں گے، بھائی کیوں؟ آپ نکالنے میں کتنے تیز ہیں؟ وہ یہ دیکھیں نا، افسروں کے خلاف ایکشن نہیں کیا، سول ایویشن سسپینڈ۔ اچھا اس سے پہلے جو چھوٹے ملازمین تھے نا ان کو 24 گھنٹے لگائے انہوں نے 600 لوگوں کو نکالنے میں، ان کو نکالتے ہیں۔ جو بڑے افسر ہیں جو اصل میں کلپٹ ہیں ان کے خلاف سسپینڈ کر دیا۔ سسپینشن کیا ہوتی ہے؟ لوڈر کو نکال دیا، چھوٹے امپلائی کو نکال دیا، جن کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 8 سزائیں دے سکتے ہیں، آپ 8ویں نہ دیں، 7 میں سے کوئی دے دیں، یہی کہا تھا نا میں نے۔ وہ نہیں دی، نکال دیا سب کو، ثاقب نثار کر کے گیا تھا، حالانکہ اس نے بھی، وہ تو ان کا ورکر تھا پی ٹی آئی کا، ابھی بھی ہے، بڑا مال بھی بنایا، اس نے سارا کچھ کیا، ڈیم فنڈ کھا گیا، یہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ اس پہ ریویو ہو سکتا ہے اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کر سکتی ہے، یعنی کہ پی آئی اے نے نہیں کیا ریویو، مگر ابھی تک انہوں نے نہیں کیا۔ ابھی دیکھیں میں نے آج بات کی منسٹر صاحب سے، دیکھیں ہو کیا رہا ہے، اصل بات نہیں کرتے۔ وہاں بچے پھنسے ہوئے چائنا میں، 50,000 کا ٹکٹ تھا 1.5 لاکھ کا کر دیا۔ ان باتوں پر کوئی بات نہیں کرتا، سارا یونین پہ ڈال دیتے ہیں جن کا کوئی تک ہی نہیں ہے۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 70 کی دہائی سے اربوں روپے کے غلط فیصلے کرتے ہیں، لوگ مال کھا کے بھاگ جاتے ہیں، 35 50 کروڑ، اور یہ یونین جی ڈیوٹیاں لگاتی، یونین کہاں سے ڈیوٹی لگاتی ہے؟ اور اگر ڈیوٹی لگاتی ہے تو ڈیوٹی لگانا کوئی مطلب کہ مینجمنٹ کا تو فیصلہ نہیں ہے نا اس طرح سے۔
यूनियन को तो इजाजत भी है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है। आप जो ये कर रहे हैं, तो मैंने इन्हें कहा कि भाई आप पिछली स्टैंडिंग कमेटी में उसमें यूनानिमस डिसीजन हुआ कि वो बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं, उनकी छुट्टियां हो चुकी हैं, छुट्टियां खत्म हो रही हैं, कि उन्हें पुराने रेट पे उनको स्टूडेंट को तो कम से कम बिजनेस मैनों का ना करें, उनको तो आने दें। अभी तक नहीं लेके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता कि मेरे पास स्लिप आई है कि नहीं हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूं। फिर वो यहां तक कह रहे हैं कि खुंजराब का रास्ता खोल दें, हम बस में आ जाएंगे, हमें और सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन जो मसाइल है ना, वो पता क्यों हल नहीं होते? जब आप पॉइंट स्कोरिंग में होते हैं ना, हर चीज पिछली हुकूमत में डाल दो, पिछली कोई सुनता ही नहीं आपकी बात, आपको पता ही नहीं है पब्लिक में आपके हालात क्या चल रहे हैं, आप पब्लिक में जाके बात नहीं कर सकते। तो मैं ये कहता हूं इस चक्कर में ना पड़े, डिलीवर करें, कोई काम करके दिखाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के या टिक्कर चला के या स्टेटमेंट दे के कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तबाही हुई है, पाकिस्तान का वकार मजरू हुआ है इस ये कप्तानों के चक्कर में। यह अमली बात है। अब पीआईए को इतना कुछ शदीद नुकसान पहुंचा है कि जब से पीआईए बनी है उसका असर भी कभी नुकसान नहीं हुआ जो इन दिनों में हो गया। तो मैं फिर भी कहता हूं यार, सर जोड़ के बैठो, आप पॉइंट स्कोरिंग को एक तरफ रखें। आपकी हुकूमत ने वैसे कोई काम नहीं किया, पब्लिक आपसे वैसे नाराज है, कहीं तो राजी करें यार। मगर इसमें फखर करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, चलें जी, ओके मंजूर, थैंक यू। आप पहले हुक्म कर दे। मिर्ज़ा साहब आप जवाब देना चाहेंगे या? जनाब चेयरमैन, जरूरी नहीं इनकी सब बातों का जवाब देना और मैं मुनासिब भी नहीं समझता, लेकिन चंद एक बातें। अभी जो स्टूडेंट्स की बात इन्होंने की, चाइना से कुछ स्टूडेंट्स ने आना है और आपके यकीनन इल्म में है कि रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है, शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं है और ये स्पेशल फ्लाइट्स हैं, स्पेशल अरेंजमेंट है। बेली फ्लाइट जाती है, यहाँ से खाली जा रहे हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फेयर ज्यादा भी है। लेकिन मैंने मुशाहिदुल्लाह साहब ने पॉइंट आउट किया, मैंने इनके साथ वादा भी किया कि हम कोशिश करेंगे कि जितना रीजनेबल हो सके, जितना कम हो सके, उससे भी काम करने की कोशिश करेंगे। जहां तक फिर पायलट्स का इश्यू, ना तो हमने कोई भर्ती की है, ना हमने कोई एग्जाम लिया है, ना ही हमने किसी को लाइसेंस दिया है। अगर मुशाहिदुल्लाह साहब ये गलत हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो पिछले अदवार में हुआ है। और देखे, मैं अगर आपने ये गलत ना किया होता, रीसेंट पास में 4 एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स हुए हैं जी हमारे पिंडी इस्लामाबाद में। इंक्वायरी रिपोर्ट्स आपके इल्म में होगी जी, एयर ब्लू का, बोजा का, पीआईए का, और उसमें भी पायलट एरर सामने आया है। अभी रिसेंटली जो हुआ है उसमें भी पायलट एरर सामने आया है। तो अगर हमने चीजों को ठीक नहीं करना, तो मैंने तो कहा कि हम कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहे, हम फेयरली बड़े ट्रांसपेरेंट अंदाज में इंक्वायरी कर रहे हैं। और जिस बंदे का आपने नाम लेना पसंद नहीं किया, आप नाम लेके बात करें। आप बताएं कि फलां आदमी, उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है लेकिन आज तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, तो हम एक्शन लेंगे मुशाहिदुल्लाह साहब। नहीं, आप नाम लेके बताते तो हमने बिला तफरीक जी इंशाअल्लाह ताला 161 लोगों को सस्पेंशन लेटर जारी कर दिए हैं, 28 की टर्मिनेशन हो गई है। इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्ते में जितने लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, जरूरी नहीं 262 हो, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस जो है वो जारी और सारी है। तो इंशाअल्लाह ताला स्ट्रिक्ट एक्शन तमाम लोगों के खिलाफ लेंगे। सर मैं समझता हूं कि एवरीबडी हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस, तो अगर आप हाउस को भी ओकेजनली ब्रीफ कर दें, एविएशन कमेटी को भी कर दिया करें, तो एवरीबडी विल बी अप्राइज्ड ऑफ द सिचुएशन। थैंक यू जी।